subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت ہشتم کے تاریخ نویسی کے 10ویں سبق مسلح انقلابی تحریکیں، اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. چلیے شروعات کرتے ہیں. انڈیا ہاؤس. بھارت میں انقلابیوں کو غیر ملکوں میں مقیم بھارتی انقلابیوں کی مدد حاصل تھی. یعنی بھارت کے جو انقلابی تھے ان کی مدد کون کر رہے تھے؟ غیر ملکوں میں جو مقیم بھارتی تھے وہ انقلابی ان کی مدد کر رہے تھے. لندن میں واقع انڈیا ہاؤس اس قسم کی امداد کا اہم مرکز تھا. اب دیکھیے، برطانیہ کے خلاف جدوجہد بھارت میں جو جاری تھی اس کے لیے ایک راستہ لندن سے بنا تھا جو برطانیہ کی راجدھانی ہے، اور وہاں پر انڈیا ہاؤس ایک مرکز تھا. وہاں پر محب وطن لوگ جمع ہوتے تھے. محب وطن پنڈت شیام جی کرشن ورما نے انڈیا ہاؤس قائم کیا تھا. اس ادارے کے توسط سے بھارتی نوجوانوں کو انگلستان جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے. یعنی اس زمانے میں اگر اسکالرشپ وغیرہ حاصل کرنا ہے تو جو بیرون ملک تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو انہیں وہاں پر وظیفہ ملتا تھا. اس کے خصوصی طور پر انڈیا ہاؤس جسے پنڈت شیام جی کرشن ورما نے قائم کیا تھا وہاں سے معاونت حاصل ہوتی تھی. سواتنتر ویر ساورکر کو ایسا ہی وظیفہ ملا تھا. یعنی ساورکر جی بھی وظیفے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے تھے. جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں منعقدہ عالمی سوشلسٹ کانفرنس میں مادام کاما نے بھارت کی آزادی کا سوال اٹھایا. اس کانفرنس نے انہوں نے بھارت کا پرچم لہرایا تھا. دیکھیے، یہ آج سے تقریباً آزادی سے بھی تقریباً 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مادام کاما نے جرمنی کے منعقدہ اسٹٹگارٹ میں عالمی سوشلسٹ کانفرنس میں بھارت کی نہ صرف آزادی کا سوال اٹھایا تھا بلکہ پرچم بھی لہرایا تھا. یہ اس وقت کی ایک بہت ہی اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے. انڈیا ہاؤس سے وابستہ دوسرے نوجوان انقلابی مدن لال دھینگرا تھے. انہوں نے کرزن وائلی نامی انگریز افسر کو قتل کیا جنہیں اس جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی. یعنی اس وقت کرزن وائلی نامی جو شخص تھا، جو انگریز افسر تھا، جو بھارت سے وہاں ٹرانسفر ہو کر گیا تھا اپنی سروس کے بعد میں، تو اسے مدن لال دھینگرا نے وہاں قتل کر دیا تھا، اور ان کا تعلق بھی انڈیا ہاؤس سے تھا. غدر تحریک. پہلی عالمی جنگ کے دوران انگریز حکومت مخالف انقلابی سرگرمیاں تیز ہو گئی. انقلابیوں کا ماننا تھا کہ برطانیہ کے دشمنوں سے مدد حاصل کر کے حکومت کا تختہ پلٹا جا سکتا ہے، نیز اس کی کوشش میں بھارتی فوجیوں کی مدد لی جا سکتی ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے انقلابی تنظیمیں قائم ہوئی. ان میں غدر ایک اہم تنظیم تھی. یعنی غدر تحریک یہ 1857 کے غدر نہیں بلکہ یہ دوسری ایک انقلابی تحریک تھی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر انقلابیوں کو مدد حاصل ہوتی تھی، اور انگریز حکومت کا تختہ پلٹنے کی یہ ایک منظم کوشش تھی جس میں بھارتی فوجیوں کی مدد حاصل کرنا بھی ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا. امریکہ اور کینیڈا میں مقیم بھارتیوں نے غدر تنظیم قائم کی تھی. لالا ہردیال، بھائی پرمانند، ڈاکٹر پانڈورنگ سداشیو، خان خوجا جیسے انقلابی اس تنظیم کے اہم قائدین تھے. یعنی یہ جو انڈیا ہاؤس کے بعد میں پہلی تنظیم کون سی تھی؟ ابھینو بھارت. اس کے بعد انوشیلن سمیتی، اس کے بعد انڈیا ہاؤس، اور اب غدر تحریک. اس کے رہنما کون کون تھے؟ لالا ہردیال، بھائی پرمانند، ڈاکٹر پانڈورنگ سداشیو اور خان خوجا. کہاں پر تھی یہ؟ امریکہ اور کینیڈا میں. اور اس کے واسطے انہوں نے ایک اخبار بھی نکالا تھا جس کے غدر کے معنی ہوتے ہیں بغاوت. غدر اس تنظیم کے ترجمان اخبار کا نام تھا. اس اخبار کے ذریعے بھارت پر انگریز اقتدار کے منفی اثرات پر روشنی ڈالی جاتی تھی. اس میں بھارتی انقلابیوں کی دلیرانہ سرگرمیوں کی معلومات دی جاتی تھی. اس طرح غدر اخبار نے بھارتیوں تک ملک سے محبت اور مسلح انقلاب کا پیغام پہنچایا تھا. یعنی اس کا جو بہت ہی اہم کام تھا وہ تھا بھارتیوں کو مسلح بغاوت کے لیے اکسانا اور محبت اور انقلاب کا جذبہ پیدا کرنا.
غدر تنظیم کے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے جنگ کے ماحول کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پنجاب میں انگریز حکومت کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا، فوج میں شامل بھارتی سپاہیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ طے کیا گیا کہ راس بہاری بوس اور وشنو گنیش پنگلے انقلابیوں کی قیادت کریں گے، لیکن مخبری کی وجہ سے انگریزوں کو اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ پنگلے پولیس کے ہاتھ لگ گئے، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ راس بہاری بوس بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جاپان پہنچ کر اپنی انقلابی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اب دیکھیے اس کے جو دو اہم رہنما تھے غدر تحریک کے ذریعے، یہ ایک مسلح بغاوت کرنا چاہتے تھے تاکہ انگریزوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے بھارت کے پنجاب میں پہلی عالمی جنگ کے دوران بغاوت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، راس بہاری بوس اور وشنو گنیش پنگلے، لیکن پنگلے پولیس کے ہاتھ لگ گئے اور راس بہاری بوس جاپان پہنچ گئے۔ جنگ کے زمانے میں بیرون ملک انقلابی تحریکیں جاری تھی۔ برلن میں ویریندر ناتھ چٹوپادھیائے، بھوپین دت اور ہردیال نے جرمن وزارت خارجہ کے تعاون سے برطانیہ مخالف منصوبے تیار کیے۔ 1915 میں مہیندر پرتاپ، مولوی برکت اللہ بھوپالی، مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل میں آزاد بھارت کی عارضی حکومت قائم کی تھی۔ یہ دیکھیے 1915 کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، جس میں کچھ اہم رہنما جیسے کہ مہیندر پرتاپ، مولوی برکت اللہ بھوپالی، مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل میں افغانستان میں آزاد بھارت کی حکومت قائم کر کے ایک نیا کارنامہ انجام دیا تھا، کاکوری سازش۔ یہ دیکھیے بہت ہی اہم سازش ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی جو مسلح بغاوت ہے اسے ایک نیا آیام ملتا ہے۔ حکومت کے ظلم و جبر سے انقلابی تحریکیں ختم نہیں ہوئی۔ گاندھی جی کے عدم تعاون تحریک کی منسوخی کے بعد بہت سے نوجوان انقلاب کے راستے پر چل پڑے۔ چندر شیکھر آزاد، رام پرساد بسمل، یوگیش چٹرجی، سچندر ناتھ سانیال، اشفاق اللہ خان جیسے انقلابی ایک جگہ جمع ہوئے۔ انقلابی سرگرمیوں کے لیے درکار سرمایہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 9 اگست 1925 کو ریلوے کے ذریعے لے جانے والے سرکاری خزانے کو اتر پردیش کے کاکوری ریلوے اسٹیشن کے قریب لوٹ لیا۔ اسی کو کاکوری سازش کہا جاتا ہے۔ حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے انقلابیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان پر مقدمات دائر کیے گئے۔ اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ اور راجندر سنگھ لاہری کو پھانسی دے دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کاکوری سازش جو بہت ہی اہم سازش کا حصہ ہے، انقلابی سرگرمیوں کے لیے سرمایہ درکار تھا اور اس کے لیے سرکاری خزانہ کاکوری اسٹیشن پر لوٹا جانا تھا، اور اسی لیے اس کی جو لوٹنے کی جو پلاننگ تھی اسے روبہ عمل لا کر اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ اور راجندر سنگھ لاہری پکڑے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں پھانسی دے دی گئی، جبکہ چندر شیکھر آزاد اسی دوران وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن۔ اشتراکی نظریات سے متاثر نوجوانوں نے ملک گیر انقلابی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو وغیرہ نوجوان ان میں نمایاں تھے۔ یہ تمام انقلابی سیکولر نظریات کے حامل تھے۔ اب دیکھیے ایک نئی تنظیم کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن۔ اس کے اہم رہنما کون تھے؟ چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو، اور یہ ان کی نظریات کیا تھے؟ سوشلسٹ یعنی سماجوادی خیالات تھے۔ اس سے متاثر یہ نوجوان تھے، اور یہ تنظیم کے مقاصد کیا تھے؟ اس تنظیم کے مقاصد یہ تھے کہ بھارت کو برطانوی استحصال سے نجات دلانا، استحصال کرنے والے غیر منصفانہ سماجی و معاشی نظام کو ختم کرنا، سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا۔ اب 1928 عیسوی میں دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میدان میں منعقدہ ایک نشست میں ان نوجوانوں نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کا مقصد بھارت کو برطانوی استحصال سے نجات دلانا تھا۔ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ اسے کسانوں مزدوروں کا استحصال کرنے والے غیر منصفانہ سماجی معاشی نظام کو بھی ختم کرنا، اور بھگت سنگھ نے سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے کو اہمیت دی تھی۔ اب بھگت سنگھ اور راج گرو کا کیا مقصد تھا؟ یہ لالا لاجپت رائے کی جو موت تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سانڈرس نامی افسر کا قتل کر دیا تھا۔ اصلاح جمع کرنے اور کارروائی انجام دینے کے لیے اس تنظیم نے ایک آزاد شعبہ قائم کیا تھا۔ اس شعبے کا نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی تھا اور اس کے سربراہ چندر شیکھر آزاد تھے۔ اس تنظیم سے وابستہ انقلابیوں نے متعدد انقلابی سرگرمیاں انجام دی، جس میں بھگت سنگھ اور راج گرو نے لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے برطانوی افسر سینڈرس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت۔ اس دوران حکومت نے شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے 2 بل مرکزی اسمبلی میں پیش کیے، جس کی مخالفت کرنے کے لیے بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے مرکزی قانون ساز اسمبلی یعنی مجلس میں بم پھینکے۔ یعنی شہریوں کے حقوق کو تلف کرنے والے 2 بلوں کا احتجاج کیا جا رہا تھا، اس لیے بم پھینکے گئے تھے۔ حکومت نے فوراً ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی کے مراکز پر چھاپے مارے، یہیں سے سینڈرس کے قتل کے سراغ پولیس کے ہاتھ لگے۔ حکومت نے انقلابیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ان پر حکومت کے خلاف بغاوت کے مقدمے دائر کیے گئے۔ اب دیکھیے جتنے نوجوان تھے یہ بہت ہی کم عمر تھے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر بھارت کو آزادی دلانے کے لیے انقلابی تحریکیں، مسلح انقلابی تحریکیں چلا رہے تھے۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد آخر تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکے۔ بعد میں الہ آباد کے الفریڈ پارک میں پولیس کے ساتھ ہونے والی مڈ بھیڑ میں وہ شہید ہو گئے۔ یعنی 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو سینڈرس کے قتل کے الزام میں اور اسمبلی میں بم پھینکنے کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور بعد میں چندر شیکھر آزاد الفریڈ پارک میں پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ میں شہید بھی ہو گئے۔ چٹاگانگ اصلاح خانے پر حملہ۔ انقلابی سوریا سین بنگال کی چٹاگانگ کے انقلابی گروہ کے سربراہ تھے۔ یہ سوریا سین کون تھے؟ یہ بنگال کی ایک تنظیم ہے، وہاں کے انقلابی تنظیم کے سربراہ تھے، اور ان کے اطراف اننت سنگھ، گنیش گھوش، کلپنا دت، پریتی لتا وڈے دار جیسے وفادار انقلابی کی فوج جمع کر رکھی تھی۔ ان کی مدد سے سوریا سین نے چٹاگانگ اصلاح خانے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے مطابق 18 اپریل 1930 کو انقلابیوں نے چٹاگانگ کے 2 اصلاح خانوں کے اسلحے پر قبضہ جما لیا، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف مشینوں کو توڑ دیا، اور پیغام رسانی کا سارا نظام ٹھپ کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے انگریز فوج کو کانٹے کی ٹکر دی۔ یہ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کے بعد میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی تھی جو اصلاح جمع کرنے کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے چٹاگانگ کی بغاوت۔ اب چٹاگانگ کی بغاوت کہاں تھی؟ اس کے رہنما تھے سوریا سین، اور بنگال میں چٹاگانگ کے انقلاب کے گروہ کے سربراہ تھے۔ یہ چٹاگانگ آج کل بنگلہ دیش میں ہے۔ چٹاگانگ کے اصلاح خانے پر حملے کا منصوبہ بنایا اور قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ اننت سنگھ، گنیش گھوش، کلپنا دت، پریتی لتا وڈے دار یہ 18 اپریل 1930 کو چٹاگانگ کے اصلاح خانے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف مشینوں کو توڑ دیا، اور پیغام رسانی کا جو ذریعہ تھا اسے بھی تہس نہس کر دیا۔ 16 فروری 1933 کو سوریا سین اور ان کے چند ساتھی پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ سوریا سین اور ان کے 12 ساتھیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ کلپنا دت کو عمر قید اور پریتی لتا وڈے دار نے پولیس کے ہاتھ نہ لگتے ہوئے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ چٹاگانگ حملے کی وجہ سے انقلابی تحریک تیز رفتار ہو گئی۔ شانتی گھوش اور سنیتی چودھری نامی 2 اسکولی طالبات نے ضلعی جج کو قتل کر دیا۔ بینا داس نامی نوجوان لڑکی نے کولکتہ یونیورسٹی کے کانوکیشن پروگرام میں گورنر پر گولیاں چلا دی۔ اس دور میں اس قسم کی متعدد انقلابیہ سرگرمیاں زوروں پر انجام دی جانے لگی تھی۔ اب دیکھیے یہ دیگر انقلابی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔
جس میں شانتی گھوش اور سنیتی چودھری نے یہ ضلعی جج کو قتل کر دیا تھا۔ بینا داس نے کولکتہ یونیورسٹی کے کانووکیشن میں گورنر پر جو گولیاں چلائی تھی۔ اسی طریقے سے جلیانوالہ باغ قتل عام کے ذمہ دار مائیکل ڈائر کو سردار ادھم سنگھ نے 1940 عیسوی میں انگلستان میں قتل کر دیا۔ بھارت کی جنگ آزادی میں انقلابی تحریکوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انقلابیوں نے انگریز حکومت سے لڑتے ہوئے اپنی بہادری اور عزم کا اظہار کیا۔ وطن سے محبت اور اس کے لیے خود کو قربان کر دینے کا جذبہ بے مثال تھا۔ ان کی قربانیاں بھارتیوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی ہیں۔